نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ جو قادیانی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مرزا جی ہے یہ نبی ذلی بن کر آئے۔ ان کے مختلف دعوے تھے، لیکن ابھی جو آخر میں جا کے رکے ہیں نا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے مرزا جی ہے یہ ذلی نبی ہے۔ الذل کہتے ہیں عربی کے اندر سائے کو، معاذ اللہ یہ کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جہاں تک کہ ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے قرآن کیا گویا ہوتا ہے۔ قرآن مجید و برہان رشید 100 سے زائد مقامات ایسے ہیں جس کے اندر قرآن بیان فرما رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ابھی میرے سامنے قرآن مجید و برہان رشید سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا کہ یاد کرو جب اللہ کریم نے انبیاء سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ لیا اور یہ وعدہ کب لیا؟ یہ ساری چیزیں اسی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور عہد کب لیا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، عہد ہم نے جب لیا تھا کہ جب تمہیں ہم نے کتاب دی، ایک بات، دوسری بات والحکمہ، حکمت دی۔ پھر آگے کیا بیان فرمایا؟ عہد لینے کے بعد بیان فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس شان والے رسول تشریف لائیں، اور وہ کریں کیا؟ فرمایا مصدق لما معکم، وہ تمہاری کتابوں، مصدق لما معکم، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں۔ اور عہد کیا تھا؟ یہ باتیں کرنے کے بعد تم جو ہے نا عہد لے لو، نبیوں سے عہد لے لیا، اب اس کے بعد فرمایا وہ رسول آئے گا شان والا، وہ تصدیق کر لے گا۔ اب تمہارے سے وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پر لازمی ہے، تم پر ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا، تب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ کس بات کا؟ اس بات کا عہد لیا لِتُؤْمِنُنَّ، تمہیں میں نے کتاب دی، حکمت دی، میں نے جب تم سے عہد بھی لے لیا ہے، ایک رسول آئے گا شان والا ہوگا اور وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرے گا، اور تصدیق کرے گا، اور تم پر عہد یہ ہے کہ جب وہ آ جائے تو تم اس پر ایمان لے کر آنا ضرور۔ اور فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم پر لازمی ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، تاکید فرمائی، لام تاکید ہے یہاں پر۔ فرمایا تم پر لازمی ہے کہ تم اس کی مدد کرنا، ان کے ناصر بن جانا۔ نبی کے اندر سم آتا ہے تاخیر کے لیے، اور یہاں پر جو مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ میں نبی بن کر آیا، میں ذلی نبی ہوں، میں شریری نبی ہوں۔ اب دوستو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا بیان فرما رہا ہے؟ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ 1600 سال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اگر تو 1600 سال پہلے آتا تو اس آیت کا بھی جو ہے مصداق بن جاتا، نبی پاک تشریف لاتے اور تیری تصدیق فرما لیتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تب تیری بعثت کیوں نہیں ہوئی؟ اور تو بعد میں کہتا میں نبی بن کر آیا؟ تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا، تو ایمان کا لٹیرا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے والا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہی اس کے جو چیتڑے ہیں نا، اس کے جو چاہنے والے ہیں نا، آگے پیچھے گھومنے والے، اس کے خلیفہ جس کو بول دو، وہ کہتے ہیں وہ ساڈا جڑا نبی ہے نا وہ مہدی بن کے آیا، وہ مسیح موعود، وہ مجدد بن کے آیا۔ اگر تو آتا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 16 سال پہلے آتا، اگر نبی ہوتا تو ہے ہی نہیں نبی۔ نبی تو باز صفا ہوتا ہے، اور تیرے کردار سے ہم واقف ہیں، اور تیری کیا حالت ہے، اور تو کون ہے، اور تیرے چاہنے والے سنیں
کہ قادیانی جس کو تم نبی مانتے ہو وہ تو آنکھ میں کڑا تھا اور اس کو کھانے کی تمیز نہیں تھی, ہمیشہ الٹے ہاتھ میں کھاتا تھا, اور اس کا آخر موت کہاں ہوا؟ واشروم میں مرا ہے خبیث. اور تو نبوت کا دعویٰ کر رہے, تو نبی ہے کانا. بات یہ کہ جو چاہنے والے وہ مان رہے کہ یہ نبی ہے, تمہارا نبی ہے کانا ہے, یہ نبی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو تم, اور ابھی بھی تم قادیانی بات نہیں آتے. تم اپنے ارتداد سے ہٹ کر جو اس سے توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ, اور یہ تمہارے لیے درس ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تو یہاں پر یہ فرمایا ثم تاخیر کے لیے آتا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے. تاخیر ادا انل ثم زید, قوم آئی پھر زید آیا. کیا مطلب؟ پہلے ساری قوم آ گئی پھر زید آیا, ثم زید. تو یعنی کیا مطلب؟ پہلے قوم آ گئی پھر تاخیر کے بعد آیا زید. قوم کے ساتھ تو بولتے جانل قوم, ساری قوم آ گئی بس ختم. پھر کیوں فرمایا ثم زید, زید بعد میں ہے. تو یہ مثال آتی ہے تاخیر کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, کہ تمہارے پاس رسول آئے اور وہ تمہاری کتابوں کی, تمہاری حکمت کی تصدیق کر لے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے بعد فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي, اس پر میرا بھاری ذمہ لیا ہے, تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا ہے. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي, اور اس بات پر تم نے میرا بھاری ذمہ لیا ہے. تو انبیاء نے کیا جواب دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, تصدیق کریں گے اور ان کی مدد کرو گے, تم مسلمان جو ہو جاؤ گے, اس کے دست پر بیعت کرو گے, مسلمان ہو جاؤ گے. وہ آ گئے تو سارے نبوتوں کے دروازے ختم, اور وہ آخری نبی ہوگا, اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بیان فرمایا تو انبیاء نے کیا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم, کیا تم نے اقرار کیا؟ واخذتم اسری ذالکم, میری اس بات پر, اخذتم علی ذالکم اسری, میری اس بات پر تم نے مضبوط بھاری ذمہ لیا ہے یا نہیں؟ تو انبیاء نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قالوا اقررنا مالک مولا, ہم نے تو اقرار کیا ہے, ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. اور اقرار جب انہوں نے کیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فشہدوا, اقرار کیا ہے نا, اس پر تم گواہ بھی ہو جاؤ, تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ. خالی انبیاء کرام نہیں ہوئے گواہ, فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں خود تمہارے ساتھ گواہ ہوں. کس بات کا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, تمہاری کتابوں کی اور حکمت کی تصدیق فرمائیں گے, اور اس بات پر انبیاء بھی گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. اور اس کے علاوہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیف کے اندر 118 سے زائد احادیث طیبہ سے مسئلہ ختم نبوت پیش فرمایا ہے. مسئلہ ختم نبوت پیش فرمایا, وہ ساری تواتر تک پہنچی ہوئی. تو حضور آخری نبی ہے. اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کی, ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. بجائے یاسین صلی اللہ علیہ وسلم.